آج ہم بات کریں گے دنیا میں موجود ایک ایسے آئی لینڈ کی جہاں پر انسانوں کو جانے کی اجازت نہیں۔ آخر اس آئی لینڈ میں ایسا کیا ہے کہ کوئی بھی انسان وہاں پر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا؟ آج سے کچھ سال پہلے ایک انسان نے بغیر اجازت کے غیر قانونی طریقے سے اس آئی لینڈ پر جانے کی کوشش کی۔ وہ آدمی اپنی مرضی سے اس آئی لینڈ پر چلا تو گیا لیکن واپس زندہ نہ آ سکا۔ میں بات کر رہا ہوں دنیا میں موجود ایک ایسے مسٹیریس آئی لینڈ الا دے کیومادا گرینڈی کی، جس کو سنیک آئی لینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ سنیک آئی لینڈ برازیل کے ساحل سے 33 کلومیٹر دور واقع ہے۔ 10,000 سال پہلے یہ آئی لینڈ برازیل کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ جب سمندر کی تعداد بڑھنے لگی تو قدرت نے اس حصے کو برازیل سے دور کر دیا اور یہ ایک آئی لینڈ بن گیا۔ اس آئی لینڈ کا ٹوٹل ایریا 106 ایکڑ ہے، جہاں پر 4,000 سے زیادہ سانپ موجود ہیں۔ یہ اتنا خطرناک آئی لینڈ ہے کہ برازیلین گورنمنٹ نے یہاں پر انسانوں کا جانا بالکل منع کر دیا ہے۔ آخری دفعہ یہاں پر 1920 میں ایک شخص رہتا تھا جو کہ لائٹ ہاؤس کیپر تھا، جو اس آئی لینڈ کے پاس سے گزرنے والے بحری جہازوں کو رات کے وقت رستہ دکھاتا تھا۔ وہ شخص اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یہاں پر رہتا تھا۔ ایک دن لائٹ ہاؤس کی کھڑکیوں سے سانپ اندر آنے لگے۔ سانپ اتنی تعداد میں لائٹ ہاؤس کے اندر آ گئے کہ اس شخص کی بیوی، بچے اور وہ خود مردہ حالت میں پایا گیا۔ اب وہاں پر کوئی بھی لائٹ ہاؤس کیپر نہیں رہتا۔ بہرحال برازیلین بحریہ وہاں پر اکثر جاتی ہے لائٹ ہاؤس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے۔ اس آئی لینڈ پر صرف 2 قسم کے لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ ایک تو برازیلین نیوی، جو کہ وہاں پر جا کر لائٹ ہاؤس کی حفاظت کرتی ہے اور اس بات کو شور کرتی ہے کہ کوئی شخص وہاں پر بغیر اجازت کے جا تو نہیں رہا۔ اور دوسرا یہاں پر ریسرچرز کو جانے کی اجازت ہے، جو کہ جا کر مختلف سانپوں پر ریسرچ کرتے ہیں اور سانپوں کا زہر وہاں سے لے کر آتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس آئی لینڈ پر اتنے زیادہ سانپ آئے کیسے؟ یہاں کی ایک مقامی داستان کے مطابق کئی سالوں پہلے کچھ ڈاکوؤں نے کچھ لوٹا ہوا سونا اس آئی لینڈ پر دفن کر دیا اور انہوں نے اس سونے کی حفاظت کے لیے یہاں پر کافی سانپ چھوڑ دیے تاکہ کوئی اور شخص یہاں پر آ کر وہ سونا نہ لے کے جا سکے۔ لیکن اس کہانی پر بھی یقین کرنا کافی مشکل ہے، کیونکہ اگر ڈاکوؤں نے وہاں پر سانپ چھوڑے تو بعد میں اگر ڈاکو وہاں پر آتے ہیں تو سانپ تو ڈاکوؤں پر بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کہانی کو پوری شیورٹی سے سچ نہیں مانا جا سکتا۔ اس آئی لینڈ پر دنیا کا سب سے خطرناک گولڈن لینس ہیڈ وائپر موجود ہے۔ یہ سانپ 1.5 فٹ لمبے ہوتے ہیں اور اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر یہ ڈس لے تو وہ انسان 40 سے 45 منٹ میں ہی مر جائے گا۔ ابھی تک کا جو دنیا کا سب سے خطرناک سانپ ہے وہ ہے پٹ وائپر، لیکن کہا جاتا ہے کہ گولڈن لانس ہیڈ وائپر پٹ وائپر سے بھی 5 گنا زیادہ زہریلے ہوتے ہیں۔ برازیل میں جتنے بھی لوگ سانپوں کے ڈسنے سے مرتے ہیں اس میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ پٹ وائپر کے ڈسنے سے مرتے ہیں۔ تو اگر پٹ وائپر اتنا خطرناک ہے تو اس سے 5 گنا زیادہ خطرناک سانپ گولڈن لانس ہیڈ کتنا زہریلا ہوگا۔ گولڈن لانس ہیڈ وائپر دنیا میں صرف سنیک آئی لینڈ پر موجود ہے، اس لیے ان کے بارے میں یہ کہا جانا کافی مشکل ہے کہ ان کے کاٹنے سے کتنے انسان مر چکے ہیں۔ آخر یہ سانپ اتنے زیادہ زہریلے کیوں ہیں؟ ایک ریسرچ کے مطابق ان سانپوں کا اتنا زیادہ زہریلا ہونا سنیک آئی لینڈ کے جیوگرافک پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس آئی لینڈ پر جانور بہت کم ہیں۔ جو پہلے جانور ہوتے تھے سانپ ان کا شکار کرتے تھے اور سارے جانوروں کو آہستہ آہستہ سانپوں نے ختم کر دیا۔ اس کے بعد سانپوں کے شکار کے لیے یہاں پر کوئی جانور تو نہیں بچا، لیکن جو پرندے یہاں پر موجود ہوتے ہیں یہ سانپ ان پرندوں کا شکار کرتے ہیں۔ اب عموماً سانپ کسی جانور کو جب ڈستا ہے تو وہ جانور تھوڑا دور جا کر مرتا ہے۔ جب تک اس کے جسم میں زہر کا اثر ہوتا ہے وہ جانور تھوڑا سا دور چلا جاتا ہے، لیکن اگر پرندے کو سانپ ڈسے تو پرندہ اڑ کر کافی دور چلا جاتا ہے اور سانپوں کا شکار نہیں بن سکتا۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ ان سانپوں نے اپنے اندر زہر کی تعداد مزید بڑھائی اور اپنے آپ کو کافی زہریلا کر لیا۔ اب یہ سانپ کسی پرندے کو جب ڈستے ہیں تو وہ پرندہ اسی وقت وہیں پر مر جاتا ہے اور ان کا شکار بن جاتا ہے۔ یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ یہاں کے سانپ دنیا میں موجود باقی سانپوں سے سب سے زیادہ خطرناک اور زہریلے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سانپ اب سنیک آئی لینڈ سے بالکل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ 15 سالوں میں 50 گنا سانپ ختم ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر موجود مقامی پرندے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ جو عارضی پرندے دوسرے علاقوں سے سنیک آئی لینڈ پر آتے ہیں سانپ ان کا شکار کر کے گزارا تو کر رہے ہیں لیکن پروپر غذا حاصل نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگلے 15 سے 20 سالوں میں سنیک آئی لینڈ میں شاید ایک بھی سانپ باقی نہ رہے۔
یہ سانپ جتنے زیادہ خطرناک ہیں اتنا ہی زیادہ ان سے انسانوں کو فائدہ بھی ہوا ہے۔ قدرت کی کوئی بھی چیز بے معنی اور بے مقصد نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اس جزیرے کو انسانوں سے دور کیا ہے تو اس کو انسانوں سے فائدہ بھی دیا گیا ہے۔ سانپوں کے زہر سے کتنی دوائیاں بنائی جا چکی ہیں، کتنی ریسرچز کی جا چکی ہیں۔ ان زہریلے سانپوں سے اینٹی کینسر اور دل کی امراض کی دوائیاں بھی بن چکی ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوئی ہیں۔ لیکن یہاں پر موجود سانپوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔ یہاں پر غیر قانونی طریقے سے آنے والے اسمگلرز گولڈن لانس ہیڈ وائپر کو یہاں سے چوری کر لیتے ہیں اور اسمگل کرتے ہیں، کیونکہ یہ سانپ دنیا میں $10,000 سے لے کر $30,000 تک کا بکتا ہے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسانوں کو سانپوں سے خطرہ ہے، لیکن اس آئی لینڈ پر ایک بھی انسان نہیں ہے اور اتنے زیادہ سانپ یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات سے یہ یقین ہوتا ہے کہ انسانوں کو سانپ سے خطرہ نہیں ہے، بلکہ سانپوں کو انسانوں سے خطرہ ہے۔